میرے مصطفیٰ دعوت و ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر میرے مصطفیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات ٹی وی چینل کے ادبی پروگرام فکر-O-Fann شعر-O-Sukhan میں آپ ادب نواز باذوق ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں عزیز بلگامی اور سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عید الاضحیٰ کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، فکر-O-Fann شعر-O-Sukhan اپنی روایات کے مطابق آج پھر عالمی سطح پر سرگرم اردو زبان کے خادموں کی جستجو کے نتیجے میں ایک اور نہایت ہی مخلص سینئر ادیب و قلمکار کو ڈھونڈ لایا ہے۔ پاکستان، سعودی عرب، جاپان کے بعد اب ہم آسٹریلیا کا رخ کر رہے ہیں، جہاں اردو کی شمع روشن کرنے والے میرے دوست جناب طارق محمود مرزا صاحب ہیں، جن کی گزشتہ ماہ ایک اور کتاب منظر عام پر آئی ہے جس کا نام ہے دنیا رنگ رنگیلی۔ یہ کتاب دراصل ان کے سفر ناموں پر مشتمل ہے اور یہ اسفار نیوزی لینڈ، جاپان اور تھائی لینڈ کے رہے ہیں، اور بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے اپنے اسفار کی روداد اس کتاب میں شامل کی ہے۔ کتاب کا آغاز ایک نہایت ہی خوبصورت اور بامانی و برمحل شعر سے ہوتا ہے۔ کسی کو گھر سے نکلتے ہی مل گئی منزل، کسی کو گھر سے نکلتے ہی مل گئی منزل، کوئی ہماری طرح عمر بھر سفر میں رہا۔ کتاب کا پیش لفظ خود انہی کا لکھا ہوا ہے اور اس میں انہوں نے اپنے سیاحت کے شوق کا پس منظر تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ان کا قلم نہایت خوبصورت اردو بولتا ہے اور ان کی تحریر کا اسلوب و انداز پرکشش اور دیدہ زیب ہے۔ طارق صاحب اس وقت سڈنی، آسٹریلیا میں مقیم ہیں۔ ان کے سفر ناموں کو پڑھتے ہوئے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہم خود ان کے شریک سفر ہیں۔ اور یہی کمال ہوتا ہے کسی قلمکار کا کہ وہ جس صنف میں اپنے قلم کے جوہر دکھاتا ہے اس میں وہ اپنے قاری کو اپنا ہم سفر بنا لیتا ہے۔ بروز اتوار 14 جولائی 2019 کی شام سڈنی کے ایک مقامی ریستوران چیما دا ڈھابا میں ادیب طارق محمود مرزا کی یہ چوتھی کتاب دنیا رنگ رنگیلی کی شاندار تقریب رونمائی منعقد ہوئی۔ تقریب میں سڈنی، وولنگونگ اور کینبرا سے تعلق رکھنے والے شاعروں، ادیبوں اور ادب کے شیدائیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ڈاکٹر رئیس علوی صاحب نے تقریب کی صدارت کی، جبکہ نظامت کے فرائض محترمہ ہما مرزا صاحبہ نے انجام دیے۔ پروفیسر اخلاق گیلانی، پروفیسر عباس زیدی، ڈاکٹر شبیر حیدر اور کینبرا سے خصوصی طور پر تشریف لانے والے ڈاکٹر محمد علی نے دنیا رنگ رنگیلی پر مدلل اور فکر انگیز مضامین پڑھے۔ عارف صادق نے مصنف کی 4 تصانیف سمیت اب تک کے ادبی سفر پر سیر حاصل گفتگو کی۔ ڈاکٹر خرم کیانی نے مصنف کے حالات زندگی پر روشنی ڈالی۔ یفسی کالج یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر علی محمد جان نے حال ہی میں دنیا رنگ رنگیلی پر طویل تحقیقی مضمون تحریر کیا ہے۔ ہما مرزا صاحبہ نے اس مضمون سے چیدہ حصے پڑھ کر سنائے۔ شاعر اور مصور اختر مغل نے دنیا رنگ رنگیلی پر ایک خصوصی نظم سنا کر محفل میں شعری رنگ بھر دیا اور سامعین کو محظوظ کیا۔ ڈاکٹر رضا باقر نے طارق مرزا کی تیسری کتاب
سفر عشق جو روداد سفر حج پر مشتمل ہے پر تحریر کردہ اپنا مضمون پڑھا۔ اس سے پہلے ہما مرزا صاحبہ نے سفر عشق پر لکھا گیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا تبصرہ پڑھ کر سنایا۔ ڈاکٹر قدیر خان صاحب نے لکھا ہے، مرزا صاحب نے کتاب کیا لکھی ہے کہ عشق الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کلیجہ نکال کر رکھ دیا ہے۔ یہ کتاب دلی جذبات، عشق رسول، عشق الہی کی نہایت اعلیٰ عکاس ہے۔ رسمی نقاب کشائی کے بعد تقریب کے مہمان خصوصی کونسلٹ جنرل عبد الماجد یوسفانی نے اپنی تقریر میں مصنف طارق محمود مرزا کو مبارکباد دی اور نوجوانوں کو ایسی محفلوں میں شرکت کی ترغیب بھی دی۔ اس ادبی تقریب میں خصوصی شرکت کرنے والے بلیک ٹاؤن کونسل کے کونسلر منندر سنگھ نے اپنی تقریر میں طارق مرزا کو مبارکباد دی اور بلیک ٹاؤن کونسل کی طرف سے ادبی تقریبات کے لیے دست تعاون دراز کیا۔ صاحب کتاب طارق محمود مرزا نے اپنی تقریر میں معاون تنظیموں، ادارہ ہم وطن اور اردو انٹرنیشنل سمیت مقررین، حاضرین، میڈیا اور احباب کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اپنی کتاب کے چند پیراگراف پڑھ کر سنائے جنہیں حاضرین نے بہت پسند کیا۔ ڈاکٹر رئیس علوی صاحب نے اپنی صدارتی تقریر میں مصنف طارق مرزا کی شخصیت اور ان کی ادبی کاوشوں کو انتہائی شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے شہر میں طارق مرزا جیسی شخصیت موجود ہے۔ اسکینڈینیوین ممالک میں سماجی تنظیمیں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ اس موقع پر طارق مرزا نے کہا کہ اسکینڈل یونین ممالک کے 2.5 ہفتے کے ادبی، صحافتی، سیاحتی دورے میں بہت کچھ دیکھنے اور سننے کا موقع ملا۔ خصوصاً ڈنمارک، سویڈن اور ناروے کی ادبی، صحافتی، سیاسی اور سماجی متحرک شخصیات اور تنظیموں سے میں بہت متاثر ہوا ہوں۔ ان تینوں شہروں میں میری نئی کتاب دنیا رنگ رنگیلی جو حال ہی میں سنگ میل پبلیشرز نے شائع کی ہے کی تقریب رونمائی منعقد ہوئی۔ ان کے علاوہ بھی مختلف سماجی و سیاسی تنظیموں اور اہم ادبی اور صحافتی شخصیات سے مستفید ہونے کا موقع ملا۔ ڈنمارک میں رمضان رفیق اور ان کے ساتھیوں کی ادبی تنظیم بیلی اور صدف مرزا کی یورپین لٹریری سرکل متحرک اور اردو زبان و ادب کی خدمت میں مسلسل مصروف ہیں۔ صدف مرزا اور شوکت علی دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کر ٹی وی لنک کے نام سے سوشل میڈیا پر ٹی وی کے پروگرام بھی نشر کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین، بیلی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بیلی نے میری کتاب کی تقریب کے 1 ہفتے بعد امجد اسلام امجد، وسیع شاہ اور سلیمان گیلانی جیسے نامور شعراء کے ساتھ فنڈ ریزنگ مشاعرے کا انعقاد کیا۔ ڈنمارک میں ہی عدیل احمد، ظفر آوان، طاہر عدیل اور نصر ملک جیسے با کمال شاعر موجود ہیں۔ ڈنمارک کے صف اول کے صحافی اور نیشنل براڈ کاسٹنگ کے اردو سروس کے سربراہ رہے ہیں۔ عارف کسانہ صاحب ادب اطفال اور کالم نگاری کرتے رہتے ہیں۔ اسٹاک ہوم میں ہی رحمت سائیں جیسے شاعر، ادیب اور دانشور موجود ہیں۔ یہاں کی ادبی تنظیموں میں ڈاکٹر سید ندیم حسین اور ادریس لاہوری، یہ دونوں حضرات بہت ہی اچھے شاعر ہیں۔ ڈاکٹر ندیم سینئر ڈاکٹر ہونے کے باوجود ادبی تقریبات میں سرگرم عمل رہتے ہیں۔ ان کے علاوہ ناروے میں جمشید مسرور، ضمیر طالب، فیصل ہاشمی اور شاہد اصغر سمیت کئی بہت اچھے شاعر موجود ہیں۔ شاہد اصغر کا ذکر آیا تو عرض کر دوں کہ یہ ہمہ جہت شخصیت کے مالک ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں اور سرگرم سماجی کارکن بھی ہیں۔ اپنے محکمے کی یونین کے سرگرم لیڈر ہیں، کمیونٹی کے کاموں میں ہمیشہ پیش رہتے ہیں۔ اسی طرح راجہ عاشق حسین اور چودھری اسماعیل سرور
اوسلو کی کاروباری، سیاسی اور سماجی شخصیات میں سے ہیں۔ اوسلو سے سینئر صحافی سید مجاہد علی کاروان کے نام سے ادبی و صحافتی رسالہ نکالتے ہیں۔ ناروے میں اردو ادب کا ذکر فیصل نواز چودھری کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ چودھری صاحب بیک وقت اردو اور نارویجین زبان میں افسانے لکھتے ہیں۔ ان کی کئی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ ادبی سنگت کے نام سے ان کی بہت پرانی ادبی تنظیم کام کر رہی ہے، جس کے پلیٹ فارم سے بہت سے ادبی پروگرام منعقد ہو چکے ہیں۔ فکر-O-Fann شعر-O-Sukhan محترم طارق محمود مرزا صاحب کی تازہ کتاب دنیا رنگ رنگیلی کی اجرا پر ان کی اور ان کے رفقا کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہے۔ ناظرین، ابھی حال ہی میں ہم نے ناصر ناکاگاوا کے سفر ناموں کا تذکرہ کیا تھا۔ اتفاق سے آج بھی ایک ایسی کتاب کا ذکر ہو رہا ہے جس میں سفر نامے شامل ہیں۔ دنیا کے مختلف علاقوں میں اردو کی جو خدمات ہو رہی ہیں اس کا احاطہ کرنے کے لیے ہم برابر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ ایک اور ادبی پروگرام کے ساتھ ہم جلد حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے عزیز بلگامی کو اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔